اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، واجعل لنا حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے آیت نمبر 74 تک کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آیت نمبر 75 سے لے کر 86 تک کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 75 میں کیا کہا جا رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کا کلام سن کر سمجھنے اور جاننے کے باوجود اسے بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں سے مخاطبت ہو رہی ہے، یعنی وہ مسلمان جو کہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے، اب وہ یا تو یہود میں سے ہو سکتے ہیں یا پھر نصارہ میں سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہود اس بات کے انتظار میں تھے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو کہ پوری دنیا میں چھا جائے گا، تو یہودیوں کی ہی معلومات تھیں جس کی بنا پر اہل مدینہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی جو کہ اہل یہود بتاتے ہوتے تھے، وہ ساری چیزیں جب انہیں وہ ساری کوالٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آئیں تو انہوں نے کیا کیا، وہ جوک در جوک ایمان لے آئے۔ اب کیا ہوا کہ وہ خود تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ جن کی باتوں یا جن کے علم کی وجہ سے وہ لوگ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور کیونکہ انہی کی دی ہوئی خبروں کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت میسر ہوئی تھی۔ چنانچہ یہی ایکسپیکٹیشنز لے کر یہ جو مسلمان ہوتے تھے یہ اپنے ان یہودی دوستوں یا وہ جو ان کے ہمسائے ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب یہودی اس دعوت کا انکار کرتے تھے تو منافقین کیا ہوتے تھے، ان کے دل میں شک پیدا ہو جاتا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مشکوک معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتے کہ اگر واقعی یہ آخری نبی ہوتے تو اہل کتاب جو ہیں ان کے جو علماء اور بزرگ وہ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ کیوں موڑتے اور خواہ مخواہ اپنی آخرت کیوں خراب کرتے۔ تو کیونکہ ہم نے منافقین کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے کہ منافقین جو ہوتے تھے وہ بظاہر تو وہ مسلمان ہوتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر شکوک و شبہات جو تھے وہ چلتے رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے وہ کیا ہوتا تھا، وہ بہت جلد اس چیز سے بدل ہو جاتے تھے، اور وہ بہت سارے ایسے ہوتے تھے جو کہ واپس پلٹ جاتے تھے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو نیولی مسلم تھے ان کے ساتھ مخاطبت کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی باتوں پہ ہرگز بھی مت جاؤ۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ،
یعنی یہ جو یہود ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر سمجھ کر اور پھر اس کو وہ بدل ڈالتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو مسلمان تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ ہم نے بیان کر دی بہت اچھے، یعنی کہ اب یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کی تاریخ ہم نے بہت اچھے سے بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنی جو منمانی تعویلیں ہیں اس کے ذریعے سے انہوں نے جھٹلایا، اور انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ تو اب تک ہم بھی بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں پڑھ چکے ہیں، ان کے جتنے بھی ان کے واقعات تھے ان سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نیچر کیا تھی، یا وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تھے۔ تو یہاں ان کو مینس یہ جو مسلمان تھے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان یہودیوں کی اس سے اتنی کوئی لمبی چوڑی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں کہ وہ آپ کی بات کو حق مانیں گے یا پھر وہ آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے وہ صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر سمجھ کر یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس طرح سے آپ کے دل لرز جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر، ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ الٹا کیا کرتے ہیں، یہ ان باتوں کو ان احکامات کو ہنسی میں اڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ان کی تو نسلیں بیت گئی ہیں دین کو مسخ کرتے کرتے، اور اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ دین کو استعمال کرنا ان کا شیوا ہے۔ تو ان سے یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ حق کی بات سن کر یہ دھوڑے چلے آئیں گے، یہ بالکل ایک امپاسبل سی بات ہے۔ تو یہاں پہ آگے جو پیچھے ہم نے پڑھا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ، اس سے کیا مراد ہے کہ ایک گروہ جو کہ اس کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اس کو بدل ڈالتا ہے۔ اب یہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ جو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، جو ان کے مفسر تھے، جو ان کے مشائخ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی کہ تورات اور زبور، وہ اس کلام کو جو کہ مختلف انبیاء کے ذریعے سے ان تک پہنچا تھا، انہوں نے اس کو سنا، اس کو سمجھا اور پھر کیا کیا، اپنی مرضی کے اس کو میننگز دے دیے، اور جو اصل بات تھی اس کو چھپا لیا اور اپنی مرضی سے انہوں نے کیا کیا، اس کی تعویلیں گھڑ لیں۔ تو یہاں اس آیت میں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مینز وہ جو ایک گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ علماء یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں کہ کیا کہا جا رہا ہے، ثم یخرفونہ من بعد عقلوہ۔ اب یہاں یہ جو یخرفونہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تحریف کرنا۔ یخرفونہ تحریف کرنا مینز چینج کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالنا۔ تو یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یہاں پہ اس سے یہ مراد نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہوتے تھے، وہ اس کی جو تفسیر یا اس کی جو ٹرانسلیشن کرتے ہوتے تھے اس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق کر دیتے، سیم لائک جیسے آج ہم مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک کی ورڈنگز جو عربک ہے اس کو تو وہ چینج نہیں کر سکتے، لیکن اس کی جو ٹرانسلیشن ہے یا جو تفسیر ہے وہ ہر فرقہ، ہر مسلک جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے وہ ان آیات کو لیتا ہے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان کی ٹرانسلیشن بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک گروہ ہے جو کہ ان آیات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر ان کو چینج کر لیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق اگر بنا لینا، جس طرح سے آج کل دیکھیں ہمیں شرک کا مفہوم ملتا ہے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ ہمیں چیزیں نظر آتی رہتی ہیں۔ پردے کے احکامات اگر لے لیں، حلال اور حرام کے احکامات لے لیں، سود کے احکامات لے لیں، یا پھر وراثت کے احکامات لے لیں، تو غرض بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ہمیں کہیں پہ کچھ اور انسٹرکشنز ملتی ہیں، کہیں پہ کچھ اور انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک نے جانتے بوجھتے جو ہے وہ اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق جو ہے وہ دین کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت گہری بات ہے اس آیت میں، جس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے اگر دیکھا جائے آیت نمبر 76 میں تو کیا کہا جا رہا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب
ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے وہ کچھ کیوں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظاہر کر دیا ہے، یعنی وہ اللہ کے ہاں یہ جو بات جو ہے وہ تمہارے خلاف پیش کر دیں گے، تمہیں عقل نہیں۔ اب یہاں اگر غور کیا جائے تو یہاں پہ منافقت کی روش بیان کی جا رہی ہے، کہ جس کے بارے میں ہم نے پیچھے آیت نمبر 13 میں پڑھا تھا کہ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، مینز ایمان کے دعوے دار بنتے ہیں، اور پھر جب اپنے لیڈروں سے ملتے ہیں یا ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ روابط جو ہیں وہ پختہ ہونے کی دلیلیں دیتے رہتے ہیں، یا پھر ان کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ صرف زبان سے اظہار کرتے ہیں، ایمان ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب اپنے مذہبی علماء سے ملتے تو شکایت کرتے کہ تم اہل ایمان کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو؟ یعنی جب اہل عرب ان سے ملتے تھے تو وہ اس بات کا اظہار کرتے ہوتے تھے کہ یہ تمہارے رسول ہیں، کیونکہ ہم نے جینیالوجی میں بہت اچھے سے یہ بات پڑھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اہل عرب میں سے تھے، یعنی بنی اسماعیل میں سے، تو وہ چونکہ بنی اسرائیل تھے اسی لیے وہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ انہیں یہ بات بالکل انہیں یقین تھا، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہی آخری نبی ہیں، یہی وہ نبی ہیں جن کے وہ انتظار میں تھے، جن کے بارے میں ان کی کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی اہل عرب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ یہی جواب دیتے کہ یہ تو تمہارے رسول ہیں، ہمارے نہیں۔ تو جب وہ آپس میں بیٹھتے تو وہ اس بات کا اظہار ایک دوسرے کو اس اظہار پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم اہل عرب کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرو، بروز قیامت یہ بات تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ اس طرح تو یہ جو اہل ایمان ہے تمہارے خلاف دلیل دیں گے کہ تمہیں معلوم تھا کہ یہی آخری نبی ہیں، لیکن پھر بھی تم نے انکار کیا۔ اتحدثونہم، اس سے کیا مراد ہے کہ تم ان کو حق کیوں بتاتے ہو، یعنی جو چیز تمہیں معلوم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں بتائی ہے، تم اس کو ظاہر نہ کرو۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے طور پہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر تم حق بات کو چھپا لو، ظاہر نہ کرو، تو بروز قیامت یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو تمہاری باتیں یہ ساری چھپی ہوئی ہوں گی، اور اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس بھی نہیں کرے گا، یعنی ہم جو کریں گے اللہ سے وہی دیکھتا ہے، یعنی کہ جو ظاہری طور پہ کریں گے اللہ سے وہی دیکھے گا، جو ہم چھپا لیں گے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ پائے گا، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کر بتا دی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بید، لوگوں کی اہلانیہ اور ان کی پوشیدہ جتنی بھی حرکات ہیں سب کو بہت اچھے سے جانتا ہے، اور یہ بات بھی ہم قرآن پاک میں بہت جگہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام ظاہر اور باطن کو سامنے لا کھڑا کریں گے۔ تو یہی وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، یعنی یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر انسان کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا پختہ ہے یا وہ کمزور ہے۔ تو سیم لائک بنی اسرائیل، حق بات کو جان لینے کے باوجود اگر چھپا لیا جائے یا خاموشی اختیار کر لی جائے، تو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے اس کی نجات ہو جائے گی تو یہ ایک بہت ہی بری سوچ ہے۔ اب یہ یہود آپس میں کیا کہتے ہوتے تھے کہ یہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کو چھپا لو، ورنہ آخرت میں تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔ اب یہ باتیں تم انہیں جو بتا رہے ہو تو قیامت کے روز یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھگڑا کریں گے، اور تم ایسا کرو کہ اس نبی کی رسالت کا انکار کر دو، یعنی اپنی مرضی کا ایک فیصلہ کیا، اپنی مرضی کی ایک تعویل گھڑی، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈٹ جاؤ، نبی کا انکار کر دو۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے، یعنی کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ جو باتیں تم انہیں بتا رہے ہو وہ تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی؟ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ جو تھا وہ مدینہ میں نازل ہوا، اور مدینہ کے اندر ہی یہ جو منافقین والا سلسلہ تھا یہ بھی شروع ہوا، اور منافقین کے بارے میں بھی ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کیا روش ہوتی تھی۔
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ تشریف لائے اور یہاں پہ انہوں نے ایک ریاست ایک جو ہے وہ اس کی تشکیل کی، تو ظاہر ہے وہ اس ریاست کے سربراہ تھے. تو اس ریاست کے اندر جو آلریڈی لوگ یہودی لوگ مقیم تھے، اب وہ اس بات پہ مجبور تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بنا کے رکھیں، کیونکہ اسی میں ان کے مفادات تھے، اور اسی مفاد پرستی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے. یہاں اگر آیت نمبر 77 میں دیکھیں تو اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا کہا جا رہا ہے؟ تو کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں؟ اب جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہودی جو تھے وہ حق بات کو چھپانے کی پلاننگز کر رہے تھے کہ اگر وہ اہل عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتا دیں گے تو یہ بات ان کے خلاف حجت بن جائے گی، تو بہتر یہی ہے کہ اس بات کو چھپا لیں تاکہ بروز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہ ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ان کو بتا دیا کہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چاہے وہ دل میں چھپی ہوئی ہو. اسی طرح آیت نمبر 78 میں ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا بھی ہے جو کہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، پس وہ اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان میں جا رہے ہیں. اب یہاں اگر دیکھا جائے تو جو عام لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا جو ایک خاص گروہ کے بارے میں بات کی گئی تھی، یعنی کہ علماء یہود یا پھر وہ جو مذہبی بزرگ لوگ تھے ان کے بارے میں بات کی گئی. تو یہاں اس آیت میں جو عام عوام تھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تو بالکل ان پڑھ تھے. امیون سے کیا مراد ہے؟ ان پڑھ. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہمارے نزدیک ان پڑھ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کہ دنیاوی تعلیم سے بے بہرہ ہو. یعنی کہ ہمارے نزدیک کیا کرائٹیریا ہے تعلیم کا کہ اس کے پاس دنیاوی ڈھیر ساری ڈگریاں ہو، وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ انگلش بولتا ہو، ہمارے نزدیک وہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی تو وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کرائٹیریا بتایا کہ اگر وہ کتاب کو نہیں جانتا، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتا تو وہ ان پڑھ ہے. اب کون سی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ کتاب قرآن پاک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ بات جو ہے وہ یہود کی جا رہی ہے تو ان کی جو کتاب تھی تورات، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو عام عوام تھی یا جو عام لوگ تھے وہ اس کتاب کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ جو علماء ہوتے تھے وہ ہی کتاب کو جانتے تھے، انہیں ہی تمام حقیقت معلوم ہوتی تھی. لیکن وہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ وہ اصل جو بات ہوتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے. اور جو عام عوام ہو گئے ان کو تو سرے سے جو تھا وہ تورات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کوئی انفارمیشن، کوئی نالج نہیں تھا. بس اتنا ہی ان کو معلوم تھا جتنا وہ علماء یا جو بھی ان کے بزرگ تھے وہ ان کو بتاتے تھے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہوتی تھی. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ جو کچھ انہوں نے بتا دیا وہی ساری بنیاد جو باتیں تھیں اسی کے اوپر بنیاد بنا کے امیدیں اور آرزویں جو تھی وہ اپنی بنا لیتے تھے. اب کیا یہ ہے یہاں پہ کیا کہا گیا؟ امانی، آرزویں، یعنی وہ رسومات یا مصنوعی تقدس جو کہ مذہب کا نام لے کر ان پر مسلط کیا گیا، جس سے وہ یہ سمجھنے لگے کہ جسٹ کیا ہوگا کہ بزرگوں کا احترام کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، اور یہ جو مذہبی رسومات ہیں ان کو اگر کریں گے یہی دین ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ان ساری چیزوں کو آپ دل و جان سے قبول کریں گے تو کیا ہوگا؟ جنت کا ٹکٹ جو ہے وہ آپ کا پکا ہے. یعنی آخرت میں اگر انہیں بخشش چاہیے تو پھر انہیں ان علماء اور بزرگوں کے ساتھ محبت اور ان سے وابستگی جو ہے وہ کرنی پڑے گی. تو یہاں اس آیت کے اندر ایک کلیئرلی آنسر جو ہے وہ ایک دے دیا گیا کہ دین جو ہے وہ صرف بے بنیاد نظریات، تصورات اور خوش کن جذبات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے باطل نظریات کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان تصورات سے نجات حاصل کرنی پڑتی ہے اور جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے بات بنتی ہے. یظنون،
اس سے کیا مراد ہے؟ گمان. ہم پیچھے بہت اچھے سے گمان کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ گمان کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل یہود تھے ان کا کیا گمان تھا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز بھی نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے. تو دیکھیں یہ ان کا ایک گمان تھا کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اسی طرح اسی آیت کے اندر آرزوؤں کی بات ہوئی، امانی. تو کیا آرزو تھی اہل یہود کی؟ کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا مگر یہودی اور عیسائیوں کے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111. اسی طرح سے یہودیوں کا ایک اور گمان تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18. اب وہ کیا گمان کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اب دیکھیں کہ ان کا کیا ان کے گمان ہوتے تھے، کیا ان کی آرزویں ہوتی تھیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، ہم تو جنت میں جائیں گے. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بے شک آخرت کا گھر سب لوگوں کے برعکس خاص تمہارے لیے ہے، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ چیز تو ہمیں معلوم ہے نا کہ یہ جو جنت جہنم یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موت کے بعد کی ہیں. اب جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ہے یہ سارا جنت جہنم یہ سب کچھ موت کے بعد انسان جو ہے یہ ساری ان چیزوں سے ان حقیقتوں سے آشکار ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا کہ اگر واقعی تم یہ بات کہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو، تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 123 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِی أَہْلِ الْکِتَابِ. حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ کنٹراسٹ میں ایک جواب دے دیا کہ یہ جو بھی گمان کرتے ہیں، جو بھی آرزویں، وہ بھلے اب وہ اہل ایمان میں سے ہے یا پھر اہل کتاب میں سے ہے، تو کیا ہوگا کہ جو برا کرے گا obviously اس کے ساتھ جو ہے وہ برا ہی ہوگا، اس کو جو ہے وہ اسی کی سزا دی جائے گی. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو سورہ یونس کی آیت نمبر 36 ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. تو یہاں ایک بہت ہی گہری بات ہے، اس کے پیچھے کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ یہ جتنے بھی گمان ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی آرزویں ہیں، وہ بھلے کوئی اہل ایمان ہے یا پھر اہل کتاب ہے، حقیقت جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. آپ جو کچھ کریں گے وہی اسی کا صلہ جو ہے وہ آخرت میں پا لیں گے. اب یہاں اس آیت میں جو ان پڑھ یعنی کہ امیون اس کی جو بات کی گئی، تو اگر اسی بات کو طویل عام میں دیکھا جائے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم نہیں. تو ہمارے اندر بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ڈگریوں والے، بہت بڑی بڑی ڈگریوں والے ان پڑھ موجود ہیں کہ جن کے پاس قرآن کا 10% بھی جو علم ہے وہ نہیں ہے. تو 100% تو بہت دور کی بات ہے. یعنی ہم اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں سمجھتے تو اٹ مینس کہ ہم ان پڑھ ہیں، اور یہ ہماری بھول ہے، بلکہ یہ ہمارا بھی ایک گمان ہے اہل یہود کی طرح کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، نبی کے امتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کر دیں گے، ان کو چھڑا لیں گے، کیونکہ ہم نبی کے امتی ہیں، ان کی امت میں سے ہیں، اور ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سجدوں میں رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، تو پھر ہم کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟
تو اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے ہمارے بھی جو ہے وہ بہت سارے گمان ہیں، بہت ساری آرزوئیں ہیں کہ جنت میں جو ہے وہ ہم جو امتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے، ہمیں محل ملیں گے، اور بہت سارے ہمارے مردوں کی کیا آرزوئیں ہوتی ہیں کہ ہمیں تو جنت میں حوریں ملیں گی۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حقیقت حال تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہیں ہے، جو جیسا کرے گا ویسا اجر پائے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 79 ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت کمائیں۔ تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور تباہ ہو جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو یہود کے علماء ہوتے تھے وہ کیا کرتے ہوتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر چینجز کی، ریکٹیفیکیشنز کی، اور اپنی مرضی کی جو تعویلیں انہوں نے گھڑی، اپنی جو ان کے نظریات تھے ان سب کو کتابوں میں ایڈ کر کے انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنے مرضی کے ایڈیشنز کر کے یہ کہا کہ یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہوتے تھے، ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ جنت کے سرٹیفکیٹس بانٹا کرتے تھے۔ مینز وہ اس طرح کی تعویلیں کرتے ہوتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے جس کی وجہ سے لوگ خوش ہو کر ان کی جو ہے وہ ان کو نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہی یہودی جو تھے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اپنے جو علم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے ساتھ وہ دنیا کماتے تھے، وہ لوگوں کو مفت میں جنت حاصل کرنے کے طریقے بتاتے اور بدلے میں کیا کرتے ان سے دولت وہ بٹورتے۔ تو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا، جو اپنے ہاتھوں سے لکھا، ان سب کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہودی عالم جو کتاب کی پیروی کرنے کے حکم کو تبدیل کر کے ایسے مشورے دیا کرتے تھے جس کے ذریعے سے لوگ اپنا جرم چھپا سکیں، یا جس کی وجہ سے لوگ اپنی معذرت جو تھا وہ معذرت پیش کر سکیں، یا پھر اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکیں، تو اس کے بدلے میں وہ لوگوں سے بھاری جرمانے وصول کرتے تھے۔ تو یہاں ان کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا گیا، ویل مطلب بربادی یا پھر حد۔ ویل لہم مما یکسبون، تو ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے وہ جو کماتے ہیں، یعنی یہ جو دنیا کی دولت یہ جتنی بھی کما لیں، کتنا بھی اپنے آپ کو مالدار بنا لیں، آخرت میں ان کے لیے تباہی ہے۔ آیت نمبر 80 ہے اور انہوں نے کہا کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کہہ دو ان سے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے جو تم نہیں جانتے۔ اب تک جو ہے وہ ہم نے یہودیوں کے بہت بھاری بھرکم جرائم کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اس کے علاوہ ان کا جو سب سے بڑا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا، اور اس کے باوجود بھی وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، یعنی وہ بڑی بے باکی سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کے ناطے جہنم میں ہرگز بھی نہیں جائیں گے، اور ان کیس اگر ہم جاتے بھی ہیں تو گنتی کے چند دن وہاں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا۔ اور اس کے پیچھے وہ کیا ریزن دیتے ہوتے تھے کہ جو بچڑے کی پرستش کا جو گناہ انہوں نے کیا تھا وہ صرف اس کو گناہ سمجھتے تھے، اور وہ اس کو بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی ہمارے ایک جو بزرگوں کی غلطی ہے جس کی سزا جو ہے وہ کچھ تو انہوں نے دنیا میں بھگت لی اور کچھ آخرت میں بھگت لیں گے۔ تو جس طرح سے انہوں نے وہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں پیچھے انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، تو وہ یہی اس چیز کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ کچھ دن جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نکال لیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو لاؤ کوئی ثبوت پیش کرو۔ اگر کوئی ایسا عہد ہے پھر تو واقعی اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ بٹ ان فیکٹ یہ لوگ جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل بے بنیاد اور جہالت کی باتیں کرتے تھے۔ اب ان تمام باتوں کی مین ریزن کیا تھی کہ ان کا عقیدہ خراب تھا،
ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں وہ ٹوٹلی وہ بالکل خراب تھا. تبھی تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے تھے. تبھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جنت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے بنائی گئی ہے، جہنم کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی. اور انہی خیالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بدی کمائے گا، گناہوں اور نافرمانیوں میں گھر جائے گا، وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر جو بہتان باندھ رہے ہو، اگر اس کی کوئی دلیل ہے تو دو، ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ تم جہنم میں نہیں جا سکتے یا جہنم کی آگ تمہیں بالکل بھی نہیں چھو سکتی. یہ صرف اور صرف تمہاری خوش فہمی ہے، nothing else. اسی طرح آیت نمبر 81 ہے بلا من کسب سیئاتم واحاطت بہ، کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا، تو وہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پہ اس بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر کے رزلٹ سنایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے حسب نسب والا ہو، علماء کے ساتھ اس کی نسبت ہو، اگر اس نے برائی کمائی ہوگی تو وہ برائی اس کا احاطہ کر لے گی. احاطت گھیر لینا، احاطہ کرنا، یعنی اس کی جو خطائیں ہوں گی وہ اسے گھیر لیں گی. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح آیت نمبر 82 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایمان کے لیے ہم نے جو شروع کی سورہ بقرہ کی آیات تھیں اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے ایمان کے اوپر بات کی تھی کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان. تو اگر ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان ہے تو آپ ایمان والے ہیں. اور اس کے ساتھ ایڈیشنل کیا بتایا گیا کہ عمل صالح وعمل الصالحات، یعنی کہ عمل صالح بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ جنت میں جائیں گے. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو عمل صالح کی جو بات کی گئی، عامل الصالحات، اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جس کے اعمال جو ہیں وہ نیک ہوں گے. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو عمل صالح کو کیا ہے عمل صالح؟ تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اور دوسری شرط اس کے لیے کیا ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ آپ کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. تو ان کو کیا خوشخبری سنائی گئی؟ اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 83، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر اس میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے. یہاں اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے ان وعدوں کے اوپر بات ہو رہی ہے جو کہ ان سے لیے گئے تھے، یعنی کہ وہ جو عہد ان سے لیے گئے تھے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ان سارے عہدوں میں سب سے پہلا عہد کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا شرک تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی، لیکن اس کے بعد ان سے پختہ عہد لیا گیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا جو ہے وہ منع ہے. تو یہ دین کی بنیاد ہے جس کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. یعنی یہ پہلا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید، اس کی اطاعت اور شرک نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر حق ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 7373،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو پھر ایسے جو بندے ہوں گے ان کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہمیں بہت ساری جگہوں پر ایسی آیات مل جاتی ہیں جس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے جو کہ اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی حقانیت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی تلقین کرتے رہے۔ یہاں اس آیت میں دوسرا عہد کیا لیا گیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین مینز یہ جو دونوں ماں باپ ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں جیسے پہلے حقوق اللہ کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی، اب سیکنڈ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ حقوق العباد۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا ذکر کیا گیا؟ والدین کا، کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں وہ ایک انسان کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 6501، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ غرض یہ کوشچن انہوں نے 3 دفعہ دہرایا اور تینوں دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ، اور پھر اس کے بعد کون آتا ہے؟ قریبی رشتہ دار۔ تو یہاں ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے بعد جو اگلا حق بتایا جا رہا ہے وہ کن کا ہے؟ یتیموں اور مسکینوں کا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یتیم کے حوالے سے بھی ہمیں قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات مل جاتی ہیں جس میں ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، یعنی حقوق العباد میں یتیموں اور مساکین کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی ہمیشہ اچھی بات کہنا، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی بات کہنا۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد کی جو لسٹ بتائی گئی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھی بات کہنی ہے۔ یعنی احسان کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے؟ بھلے کوئی ہی کیوں نہ ہو آپ کے فرنٹ پہ، ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے۔ یعنی حسن سلوک کا جو حکم دیا گیا اس کے بعد اگلا کیا حکم دیا گیا؟ حسن کلام، یعنی کہ آپ نے جس کے ساتھ بھی جو بھی آپ کے فرنٹ پہ ہو اس کے ساتھ آپ نے اچھی بات کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا عہد کیا لیا گیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو، یعنی کہ نماز جو ہے وہ ہر دور میں ہر امت کے اوپر تھی۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں بھی ہمیں بہت دفعہ نماز کا ذکر ملتا ہے، بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں نماز کے بارے میں انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5-7 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، اور پھر اس کے بعد والدین کے بارے میں نیک معاملہ کرنا۔ تو دیکھا جائے تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں قیامت میں بھی جو ہے وہ انسان سے سب سے پہلے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں دیکھا تھا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں بھی ہے کہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم بھی ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کیا کہا گیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا، پھر تم میں سے سوائے چند کے باقی پھر گئے، یعنی جو ان سے عہد لیا گیا تھا، جو انسٹرکشنز ان کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو سوائے چند لوگوں کے باقی سب اس سے پھر گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد اور میثاق طے ہونے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان سمجھ کر ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ازلی جو ان کی روش تھی اس کو برقرار رکھا اور پیٹھ پھیر لی۔ تولیتم، ثم تولیتم، اس سے کیا مراد ہے؟ پیٹھ پھیرنا۔ وانتم موردون، اور تم تو تھے ہی منہ موڑنے والے۔ موردون کا کیا مطلب ہے؟ اعراض برتنا، منہ پھیر لینا، یعنی کہ بات سے پھر جانا۔
یعنی وہی ہوا جس کا یقین تھا کہ یہ لوگ احسان مند نہیں رہیں گے، پھر جائیں گے۔ آیت نمبر 84 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد کہ تم نہ بہاؤ گے خون اپنوں کا اور نہ اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس پر گواہ تھے۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی بندگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر یتامہ اور مساکین کے ساتھ تعاون، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش گفتاری سے پیش آنے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا عہد لیا۔ تو ساتھ ہی ان سے ایک عہد اور بھی لیا گیا کہ آپس میں دنگا فساد کرنے کے بجائے صلح اور امن کے ساتھ رہنا ہے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا کیا؟ قتل و غارت اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا۔ طاقتور طبقہ جو تھا وہ کمزور طبقے کے لیے وحشی درندے کی شکل اختیار کر گیا، اور انہوں نے ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ کمزور لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ بیک ہینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو کچھ عجیب سی ایک پالیٹکس جو تھی وہ ہوتی تھی کہ جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا وہ دو کمزور قبیلوں کو سلیکٹ کر کے انہیں آپس میں لڑوایا کرتا، اور پھر لوگوں پر سچا ثابت ہونے کے لیے وہ مظلوموں کے جو خیر خواہ بن جایا کرتے تھے، اور جو قیدی ہوتے تھے لڑائی کے درمیان ان کو آزاد کروانے کے لیے فدیہ وغیرہ اکٹھا کرتے ہوتے تھے تاکہ لوگ ہمیشہ ان کے احسان تلے دبے رہیں۔ اگر تعویل عام میں اس بات کی اگزامپل لی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے 2001 میں امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان اور عراق پر حملہ کیا اور لاکھوں بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا، اور کتنے ہی اس وقت لوگ ایسے تھے جو کہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور پھر آخر میں انہوں نے کیا کیا کہ انسانیت اور تعمیر نو کے نام پر دنیا کو دکھانے کے لیے کروڑوں ڈالرز انہوں نے خرچ کیے تاکہ لوگوں کو خوراک اور ادویات جو ہیں وہ مہیا کر سکیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک جو ہے وہ کوئی ایک اتنی مفصل اور جامع کتاب ہے کہ اس کے اگر ایک لفظ کو بھی اگر رکھ کے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اگر اس کے اوپر تدبر و تفکر کیا جائے تو اتنے زیادہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ بظاہر تو ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے بہت سارے ایسے پیغامات ہڈن ہیں کہ دیکھو فلاں نے ایسے کیا، اس کا یہ انجام ہوا، تم جو ہے وہ ایسے نہ کرنا بلکہ نصیحت حاصل کرنا۔ تو کیا بتایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے بے شک یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے پیغام ہے، ہدایت ہے، راستہ ہے۔ آیت نمبر 85 ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ ہو جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھروں میں سے نکالنا جو ہے وہ تم پر حرام تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ان یہودیوں سے مخاطبت ہو رہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو وہ مدینہ میں مقیم تھے۔ تو یہ جو یہود تھے یہ اپنے جو تعصبات ہے اس کی وجہ سے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو مدینہ کے اندر جو انصار تھے ان کے بھی دو گروہ تھے، ان کے بھی دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ تو یہ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ جو قبائل تھے یہ بھی مشرک تھے، اور کیا ہوتا تھا کہ دور جاہلیت جو تھا اس میں ان دونوں قبائل کے درمیان میں آپس میں اتنی جنگیں چلتی ہوتی تھیں، اور یہ جنگیں اتنی طویل ہوتی تھی کہ ان میں سالوں بیت جاتے تھے۔ تو یہود کے جو مین قبائل تھے وہ ان کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اوس اور خزرج کے ساتھ اپنے اپنے دفاعی معاملات سیٹ کر لیے۔ اب کیا ہوتا کہ جب کبھی بھی اوس اور خزرج جو تھے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہ جو یہود کے جو قبائل تھے یہ جو قبیلہ یہود وہ اوس کے ساتھ تھا اور جو خزرج کے ساتھ تھا
اب کیا ہوتا کہ لڑائی تو ان لوگوں کی ہوتی نا آپس میں، ان مشرکین کی ہوتی، لیکن کیا ہوتا کہ وہ یہ قبیلے بھی جو تھے یہ ان کے ساتھ اپنے حلیف جو قبیلہ ہوتا تھا اس کا ساتھ دیتے، اور جو اپنا جو حریف قبیلہ ہوتا تھا یعنی کہ جو اوپوننٹ ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ جنگ کرتے اور قتل و غارت کرتے، اور پھر کیا کرتے کہ لوٹ مار کر کے ان لوگوں کو جلا وطن کر دیتے تھے، یعنی کہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ کرتے اور پھر ان کو جلا وطن کر دیتے، اور پھر جب جنگ ختم ہوتی تو جنگ کے فریقین کیا کرتے، ایک دوسرے کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے، اور یہ ظاہر کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں قیدی چھڑا رہے ہیں۔ تو یہاں اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان قبائل کو ان کا عہد یاد کروایا کہ دیکھو تم سے کہا گیا تھا کہ تم نے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ تو یہاں انہیں شرم دلائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے ہی ہم نسب اور تمہارے ہی ہم وطن ہیں، تمہاری سازشوں کی وجہ سے وہ قید میں چلے جاتے ہیں اور پھر تم انہیں فدیہ دے کر چھڑواتے ہو۔ ایسا کرنا نہ صرف ایک اخلاقی جرم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو یہاں پہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کی بات کو پس پشت ڈال دیا، یعنی آدھی بات انہوں نے پکڑ لی اور آدھی چھوڑ دی۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قتل نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، کیا ہوا کہ انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا، بھول گئے اس بات کو، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے فدیہ دے کر چھڑانے کے حکم پر عمل پیرا ہو کر وہ یہ دکھانا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کے پہلے حکم کو اگر مان لیتے تو انہیں فدیہ دینے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو یہاں اگر غور کیا جائے تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پابندی کرنی ضروری ہے، جس کام کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی کرنا ہے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس سے رک جانا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منہم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے تو دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کیا خبر ہو سکتی ہے اس کی، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یہود کو حکم کی تعمیل نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی کہ انہیں رسوا کیا۔ اب دیکھیں جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ آپس میں وہ اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر آپس میں ہی لوگوں کو جو تھا وہ قتل کرتے تھے، پھر گھروں سے نکال دیتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا گیا تھا اس کی تعمیل انہوں نے نہیں کی، اس کی سزا دی اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ تو کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو جلا وطن ہونا پڑا، اور دنیا میں وہ کس طرح سے ذلیل و رسوا ہوئے، ان کی بستیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں اور وہ خود ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو دین کے کچھ ارکان کو فالو کرنا اور کچھ کو پس پش ڈال دینا، یہ ان کے لیے دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب، جہنم کا عذاب ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم چاہے جو کچھ بھی کرو، چاہے اچھی نیت ہو یا بری نیت ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 86، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، پس ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو رکوع نمبر 10 جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، یعنی جو رکوع یہود کے میثاق سے شروع ہوا تھا، انہیں ہر چیز کے بارے میں سمجھایا گیا تھا، انسٹرکشنز دی گئی تھیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 86 پر اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی کہ دنیا کی رنگینی، اس کے فائدے کے لیے انہوں نے آخرت کو داؤ پر لگا دیا۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور اس قلیل وقت کی زندگی کو ترجیح دے دی، اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی تھی اس کو انہوں نے برباد کر دیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین کے بارے میں قرآن پاک میں بارہا یہ ذکر ملتا ہے کہ ان سے عذاب کو کم نہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں جہنم سے نجات ملے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہم یقیناً انہیں آگ میں ڈالیں گے، اور جب ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال سے اسے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تعویل خاص میں یہ بات جو ہے یہ خصوصاً یہود کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، لیکن اگر اس آیت کو طویل عام میں دیکھا جائے تو آج بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہیں دنیا بہت بھلی لگتی ہے، بہت خوشنما لگتی ہے۔ یہ جو فانی دنیا ہے اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں ہوتی، یعنی کہ اتنا ہم اس دنیا کے جھمیلوں میں گم ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے، بڑا گھر ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، ایون اپنی اولادوں تک کے لیے ہم لوگ انویسٹمنٹس کر کے رکھتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ اس عارضی دنیا کے لیے اتنا سب کچھ اور جو ہمیشہ کی دنیا ہے جہاں موت بھی نہیں ہے، کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے، تو قرآن کی جو آیات ہیں وہ کس طرح چیخ چیخ کر انجام بتاتی ہیں، لیکن انسان غور نہیں کرتا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی ان پر عذاب کی شدت ہمیشہ رہے گی اور وہ عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں مدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ سلسلہ تو سیہ کی حدیث ہے 3599، عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابو طالب کو آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ تو آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں سے غصہ ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ کے کم گہرے حصے میں ہوں گے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت بھی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور عذاب اتنا سخت اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ پاک سے التجا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم۔